بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، غربت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور کشائش بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں قرآن پاک اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشعل راہ ہے۔ یاد رہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے بارے میں تعلیمات دی ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت سی ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن میں مختلف اشیاء کے فوائد بیان ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس گھر میں موجود ہوگی وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اس چیز کو رکھے اور اس چیز کو اپنے گھر سے کبھی ختم نہ ہونے دے۔ دوستو، یہ خاص چیز کیا ہے اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور دنیاوی اسباب اور ضروریات میں ایک بنیادی ضرورت مال و دولت ہے۔ اگر انسان کے پاس مناسب مقدار میں مال و دولت موجود ہو تو انسان کی زندگی بخوبی گزرتی ہے۔ انسان اپنی ضروریات کو احسن طریقے سے پورا کرتا ہے، اور اس کے برعکس اگر انسان کو مالی تنگی کا سامنا ہو تو انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے محتاج ہوتا ہے اور اس کو سخت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جو لوگ غربت و افلاس میں گھرے ہوئے ہیں ان کو اس کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ مالی تنگ دستی کس قدر پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ یاد رہے کہ انسان پر بعض اوقات ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں تو ایسے کئی واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ معاشی تنگی اور بھوک کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کبھی سننے کو ملتا ہے کہ 7 بچوں سمیت ماں باپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تو دوستو، ان حالات میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے۔ دوستو، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقر و فاقہ اور غربت و افلاس کے اندر ہی گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیا کو پسند نہیں فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونا بنا دیے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے غربت و افلاس کے حالات میں پریشان ہونے کے بجائے ہمیں اپنے آقا کی زندگی کو دیکھنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ غربت کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو بہترین سالن قرار دیا اور کس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں ہوگی وہ گھر کبھی غریب نہ ہوگا۔ اس بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات ملاحظہ فرما لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے سالن کا پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اسے طلب کیا اور فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے۔ اسی طرح سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایات فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ فرمایا کہ اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھی۔ انہوں نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، اے اللہ تو سرکے میں برکت ڈال کہ یہ مجھ سے پہلے نبیوں کا سالن تھا، اور وہ گھر کبھی غریب نہ ہوگا جس میں سرکہ موجود ہوگا۔ آج کل جو سرکہ دستیاب ہے ان احادیث میں اس کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ خالص نہیں ہے بلکہ یہ سنتھیٹک ہے۔ اسی لیے کوشش کی جائے کہ گھر میں خالص سرکہ تیار کر کے رکھا جائے، یا پھر کہیں سے خالص سرکہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو گھر میں استعمال بھی کیا جائے اور گھر میں برکت کے لیے رکھا بھی جائے، کیونکہ آپ نے خود ہی روایات میں یہ بات سن لی کہ اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ کئی روایات میں واضح فرما دیا کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا وہ گھر کبھی غربت کا شکار نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ زمانہ قدیم سے بے پناہ فوائد کے باعث سرکے کا گھریلو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن دور جدید میں بیشتر لوگ زبردست طبی فوائد کے حامل اس شے سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سرکے کا استعمال محض کھانوں کو لذیذ بنانے کی حد تک رہ گیا ہے۔ یاد رہے کہ اصل سرکہ وہ ہوتا ہے جو سبزیوں اور پھلوں سے بنایا جائے، اور صحت کے فوائد بھی اصل سرکے سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں، اور احادیث میں بھی اصل سرکے کا ہی ذکر ہے، نہ کہ بازاری سرکہ کا۔ یاد رہے کہ طب اسلامی میں بھی سرکے کا استعمال ثابت شدہ ہے، تاہم سیب اور انگور کا سرکہ افضل شمار کیے جاتے ہیں۔ سیب یا انگور کے سرکے میں گندم یا جو کی روٹی بھگو کر کھانے سے غیر معمولی راحت اور توانائی ملتی ہے، اور اسی کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ یہاں آپ کو سیب کے سرکے کے کچھ فوائد بتاتے ہیں، جنہیں سن کر آپ یقیناً سیب کے سرکے کو اپنی روزمرہ غذا کا حصہ بنانے پر غور کریں گے۔ ماہرین کے مطابق اگر گلے میں تکلیف ہو رہی ہو تو سیب کے سرکے سے اس انفیکشن کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے۔ سرکے میں موجود تیزابی خصوصیات کے سامنے بیشتر جراثیم ٹک نہیں پاتے۔ چوتھائی کپ سیب کے سرکے میں چوتھائی کپ گرم پانی ملائیں اور ہر گھنٹے بعد غرارے کریں۔ دوستو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ چوہوں پر کی گئی ایک طبی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرکے میں پائے جانے والے ایسیٹک ایسڈ کی بدولت ان کے خراب کولیسٹرول کی سطح میں کمی آئی۔ اسی طرح ایک جاپانی تحقیق کے مطابق روزانہ کچھ مقدار میں سیب کا سرکہ استعمال کرنے سے لوگوں میں کولیسٹرول کی سطح معمول پر رہتی ہے۔ اسی لیے سیب کا سرکہ جسمانی وزن میں کمی کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود ایسیٹک ایسڈ خوراک کی خواہش کم کر کے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے خیال میں سرکہ جسم کے نظام ہضم کو بھی تیز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دوران خون میں بہت کم کیلوریز باقی رہتی ہیں۔ اسی طرح خارش کے شکار جلد کے لیے بھی سیب کا سرکہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سرکے کے چند قطرے روئی پر ٹپکائیں اور اسے متاثرہ حصے پر لگا دیں۔ اس میں موجود اجزاء خارش زدہ جلد کو سکون پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کو سینے میں جلن یا معدے میں تیزابیت کی شکایت ہے تو 2 چائے کے چمچ سیب کے سرکے کو 1 گلاس پانی میں ملائیں اور کھانے کے دوران ہی پی لیں۔ سیب کا سرکہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے، جبکہ غذائی نالی کو معدے میں تیزابیت بڑھنے کے اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ یاد رہے کہ سیب کا سرکہ نظام ہضم کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ سیب کے سرکے کو پانی میں ملا کر استعمال کرنا بدہضمی، قبض یا ہیضے وغیرہ سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ سے یہ سوال ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔